السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب دیکھیے یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ہمارے پاس آج شیخ شعیب الارنود کی تحکیم ہے، اور بات وہی ہے کہ دیکھیں جس طرح آپ شیخ شعیب الارنود کی تحکیم کے اوپر کیا کہتے ہیں رلائے کر رہی ہیں یا کر رہے ہیں، تو بھائی شیخ شعیب الارنود بھی انسان ہے، بھائی ہم رلائی کر رہے ہیں نا، ہم نے خود تو مصادر کتب تقریب و تہذیب اور جس کے اندر رجال کے حالات لکھے وہ نہیں دیکھے، تو ریلائنس اور تقلید پہلے تو یہ کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہیے جو آج کل ہماری ایک بہت غلط کانسیپٹ پیدا کر دیا گیا ہے۔ تقلید تو ضروری ہے ان اینی شیپ آف فارم، نمبر ون۔ نمبر ٹو یہ کہ اب جب آپ تقلید کر رہے ہو تو آپ چاہیں تو بہتر یہ کہ پچھلوں کی کرو، یہ دوسرا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا۔ تیسرا یہ کہ اس کے لیے آپ کو منہج متقدمین سمجھنا پڑے گا کہ اگر ہمارے پاس کسی حدیث پہ ہمیں واضح صاحب کتاب کا موقف مل جائے، اس حدیث کے بارے میں حکم مل جائے کہ وہ اسے کیا کہتے ہیں کہ امام ترمذی خود اس حدیث کے نیچے لکھ دیں یا امام مسلم خود تعلیل کر دیں، تو پھر تو ڈائریکٹلی وہ حدیث جو ہے وہ آؤٹ آف دا ڈسکشن ہو جائے گی۔ اس میں پھر لوگوں کو یہ بات سمجھنا پڑے گی کہ متقدمین کے سامنے متاثرین اور معاصرین کی کوئی ویلیو نہیں، دے آر زیرو۔ تو یہ دوسرا پوائنٹ آپ نے کلیئر کرنا ہے کہ پہلا تو یہ کہ آپ نے ان سب سے شیپ آف فارم تقلید کرنی ہے۔ دوسرا یہ کہ متقدمین جو ہیں وہ ہمیشہ پریفرنس لے جاتے ہیں کسی بھی حدیث کے حکم کے حوالے سے، کیونکہ وہ روات کو زیادہ بہتر جانتے تھے، ان کے زمانے میں کتب مرتب ہوئی ہیں احادیث کی، تو لہٰذا ان کی تحکیم اور ان کا حکم جو ہے اٹ از آن دا ٹاپ موسٹ لیول، اور وہ پریفرنس لے جاتا ہے۔ یہ تو ہو گئی ایک بات۔ دوسری چیز جو اس کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیخ شعیب الارنود علامہ البانی کو، کہ علامہ البانی کے منہج میں بہت ساری ایشوز تھے اور حافظ زبیر علی زئی کے، لیکن ان سب نے کام ابھی کیا کہ اسی طرح سے مسند المصنف المعلل وہ بھی زمانے کی، لیکن اگر کوئی انسان 500 سال پہلے 600 سال پہلے جو ہے وہ آیا ہے، وہ کیسے ڈیسائیڈ کرے کہ کون سی حدیث صحیح ضعیف؟ تو اس کا سب سے اچھا طریقہ تو یہ کہ بھائی دیکھیں ائمہ اپنی کتابوں کے حدیث کی جو کتب ہوتی تھیں اس کے مقدمات میں بہت ایسے پوائنٹس نقل کر دیتے تھے جس سے ہمیں کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا تھا کہ what are we gonna find in that book۔ نمبر 3 وہ یہ کہ وہ خود یعنی بخاری مسلم کے علاوہ عموماً باقی جو سنن ابن ماجہ وغیرہ چھوڑ کے اس کے اندر ہمیں بہت زیادہ اسپیشلی ابی داود اور سنن نسائی کے اندر اور ترمذی کے اندر تو بالکل جو ہے وہ ٹاپ لیول کی ہمیں جو ہے تحکیم مل جاتی ہے، یعنی کہ وہ یہ بتا دیتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر یہ مسئلے عمومی 80% آف دا حدیث کے نیچے، تو بہت سارے فوائد ہمیں وہاں سے حاصل ہو جاتے ہیں۔ اچھا جو مفردات اور نازلی سند کی کتابیں جیسے معجم معاجم ہو گئی، اس کے اندر پھر سین یہ ہوتا ہے وہ بھی اکثر حدیث کے نیچے لکھتے ہیں، اگر آپ غور سے جا کے پڑھیں کہ اس کے اندر فلاں کا تفرد، اس کے اندر نوح کا تفرد ہے، اس کے اندر شمون کا یعنی وہ تفرد کے اوپر بات جس سے ہمیں اشارہ مل جاتا ہے کہ دس سے غریب اور اسٹرینج روایہ۔ یہ ایک بات ہوگی۔ پھر اور آگے بڑھیں ان علماء کی فتاوی کی کتب، جیسے امام احمد بن حنبل کا ہمارے پاس جو ہے وہ ٹاپ لیول کے فتاوی ملتے ہیں، اور امام مالک نے موطا میں بھی اور المدونہ میں بھی ہمیں ان کے فتاوی مل جاتے ہیں کہ ہمارا عمل اس کے اوپر ہے، یا وہ حدیث کے نیچے ان کا اسٹوڈنٹ لگتا ہے کہ امام مالک فرماتے تھے حدیث یہ حدیث ہمارے نزدیک قابل حجت نہیں، تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اس حدیث کی تعلیل کر رہے ہیں۔ امام احمد جب کہہ رہے ہیں کہ سینے پر ہاتھ باندھنا مکروہ ہے، تو سیدھا سیدھا اس کا مطلب ہے کہ ان کے نزدیک وہ حدیث معلول تھی۔ اب آپ کتنا کہتے رہو کہ سند صحیح ہے، خیر اس کی سند میں بھی ایشوز ہے، مومل بن اسماعیل کا ایشو ہے، وہ ضعیف ہے، پھر تفرد کا ایشو ہے، لیکن جب آپ علم حدیث پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا نا کہ یہ سارے ایشوز ہیں۔ اس طرح اگر آپ معاملات کو دیکھیں تو انشاءاللہ ساری چیزیں آپ کو کلیئر ہو جائیں گی۔